اپنے ماتھے کے اوپر تیور زیادہ رکھتی ہیں اور اپنے چہرے پہ مسکان اور ہنسی کم رکھتی ہیں، اور یہ بہت بڑی بنیادی وجہ ہے مرد کی بے رخی کی۔ میں ایک مرد ہونے کے ناطے مردوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اپنی ماں بہنوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ شوہر بھوکا ہوتا ہے ایک مسکان کا، ایک پیار بھری مسکراہٹ کا، اور یہ بازار سے نہیں خریدنی پڑتی، گھر میں ملتی ہے۔ چہرے کی ایک ہلکی مسکراہٹ انسان کو ہزاروں قسم کے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ اور البشاشۃ حبالۃ المودہ عربی کی ضرب المثل ہے کہ یہ چہرے کی مسکراہٹ انسان کا سب سے بڑا پھندا ہے جس کو مرضی پھنسا لے۔ یہ شوہر یہ اپنا یہ نہیں بن سکتا، اور فرمایا وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ۔ اس چیز کو مت حقیر جانیے کہ آپ جب کسی کو ملیں تو اس کو سمائل پاس کر کے ہلکی سی مسکراہٹ دے کے ملے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ دوستوں میں، سہیلیوں میں، ہمسایوں میں، دکانداروں کے ساتھ تو خوش گپیاں ہیں، اور جب شوہر آتا ہے تو ماشاءاللہ آتے ہی تیور بدل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی بے رخی ہے۔ بے رخی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ کیا خاتون نے کسی ایک دن اپنے شوہر سے ویسے گفتگو کی ہے، ویسے مسکرا کے جیسے وہ دکان پہ میک اپ کا سامان خریدتے ہوئے اپنے انداز دکھا رہی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ہماری ہی مائیں ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہم ہی نے اصلاح کرنی ہے۔ اور اگلی چیز، اگر شوہر بے رخی اپنا رہا ہے، زندگی میں کبھی نہیں اپنائے گا اور کبھی نہیں کرے گا، ایک نسخہ استعمال کریں کہ عورت ہمیشہ محبت میں پہل کرے۔ یہ مرد کی سہکی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور بھائیو یہاں بچے بھی ہیں، انہوں نے بڑے ہونا ہے، میں اس وجہ سے اس میں حرج نہیں سمجھ رہا، دین کے اندر جو ہے یہ شرم نہیں ہوتی ہے، حیا نہیں ہوتی ہے سیکھنے میں، تو یہ بات واضح ہے کہ مرد بسا اوقات دل سے بہت زیادہ چاہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مردانہ وقار بسا اوقات اسے روک لیتا ہے۔ تو اس میں میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میں اس کی یہ تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ محبت میں پہل کرے۔ ممکن ہے شوہر جو ہے اسے ویسا نہ پائے جو اس نے رومانوی ایک سوچا تھا اور اس میں خواب دیکھے تھے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے تیری سوچوں کے مطابق تیرا پہل کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تو کتاب اللہ کی اس آیت کو سامنے رکھ کے پہل کرنا شروع کر، اللہ تجھ کو اس کا رزلٹ دکھائے گا۔ اگلا نسخہ یہ ہے کہ محبت بھرے کردار کے ساتھ موجودگی اور عدم موجودگی میں پیار بھری گفتار، یہ نہیں کہ شوہر سامنے ہے تو اس کے بارے میں زمین اور آسمان ملا دے، وہ گھر سے باہر نکلے تو ہمسایوں میں جو خبر پھیلائے بس نہ ہی حال کچھ ہو۔ اور مسلم کی وہ روایت یاد آ جاتی ہے جب محبوب نے 10 شوہروں کا تذکرہ 10 عورتوں کی زبانی بیان کیا، اور بھائیو پڑھنے کے قابل ہے وہ حدیث کہ عورتیں شوہروں کے بارے میں ان کی عدم موجودگی میں کیا رائے رکھتی ہیں۔ 10 میں سے ایک عورت ایسی نکلتی ہے جو موجودگی میں کہہ رہی ہوتی ہے وہی عدم موجودگی میں کہہ رہی ہوتی ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی حیا، اس کے بارے میں اچھے بول۔ اور میں یہاں کہوں گا، مثال دینا چاہتا ہوں، فاطمہ ایک فاطمہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، یہ فاطمہ ہے، باپ بھی بادشاہ ہے، بھائی بھی بادشاہ ہے، شوہر بھی بادشاہ ہے، اس کی فیملی ساری جو ہے شاہی خاندان ہے۔ اور کون ہے؟ عمر ابن عبد العزیز کی اہلیہ ہے رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے جتنا زیور پہنا ہوا تھا، شوہر نے کہا اللہ کی بندی میری رعایا کی ہر عورت کو اتنا زیور نصیب نہیں ہے، جب وہ تجھے دیکھیں گی تو ان کا دل گھبرائے گا، پریشان ہوں گی، اتاریے اور بیت المال میں دے دیجیے۔ اتارا، بیت المال میں دے دیا۔ جب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو خزانچی جو بیت المال کا نگران تھا وہ آیا ان کے پاس اور کہنے لگا محترمہ آپ تو ساری شاہی فیملی کی عورت خاتون ہے، ساری ہر طرف جو ہے یہ بادشاہت ہی بادشاہت ہے، جنہوں نے روکا تھا وہ چلے گئے، اپنا زیور واپس لے لیجئے۔ فاطمہ کہنے لگی جا واپس لے جا، جس شوہر سے میں اس کی زندگی میں اس کا حیا کیا کرتی تھی، آج وہ اگر زمین کے نیچے اپنی قبر میں ہے تو میں اس کا حیا اس سے کہیں زیادہ کرتی ہوں۔ حضرات آج ہماری ماں بہنوں کو وہ فاطمہ بننا ہے، اگر یہ بن جائیں زندگی میں، مرنے کے بعد موجودگی میں عدم موجودگی میں، تو پھر نتیجہ دیکھیں گی۔ اور اگلا نسخہ اور بہت ہی کارآمد نسخہ آج اپنا کے دیکھیے، آج چینج دیکھیں گے کہ جب شوہر آ رہا ہے آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، یہ مرد کی سائیکی ہے، آپ اس کو سمجھ نہ سکی تو کیا سمجھا؟ جب بھی وہ پتا چلے کہ گھر آ رہا ہے، آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، آپ کوئی کام کر رہی ہیں، آپ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، اہم سے اہم کام سب بھول جائیے، دروازے پہ جا کے پرتپاک استقبال کیجئے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ شوہر آپ سے بے رخی کیسے اپناتا ہے۔ اور یہ نسخہ جن خواتین نے اپنایا ہوا ہے آج ان کا گھر جنت نما ہے، اللہ کی قسم جنت نما۔
تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، 2-2 5-5 7-7 10-10 منٹ دروازہ ہی نہیں کھلتا. صبر کر لو کی ہے چھری اٹھائے گئے سیل لگ چلے ایسی کو نہیں 2 منٹ کھہ رہی ہے اگے بھی تو 2 گھنٹے بعد رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، جو بھی چیز ہے سب کو غیر اہم جان اس کو کر. اور یہ میں اپنی ماں بہن اور بیٹی ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں، تنزیہ طور پہ یا صرف ہنسانے کے لیے نہیں. اس کے بعد اگلی چیز، اور اس کے اوپر تو عورت جتنا عمل کرے کم ہے، کہ شوہر کے لیے آپ کبھی بھی بننے سنورنے کے معاملے کو مس مت کیجیے. یہ 90% مردوں کی سائیکی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بنتے ہوئے سنورتے ہوئے خوشنما اور خوبصورت حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. 10% ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید سادگی کو پسند کرتے ہیں. تو عورت کو سائیکی پڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر وہ بیچارہ سادگی پسند ہے اور اسے اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ اس کے سامنے بن سنور کے چلی جائے تو رزلٹ الٹ نکلا. سائیکی کو سمجھتے ہوئے خصوصاً اس چیز کو، عورت کا حسن و جمال جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اگر مرد سادہ مزاج ہے تو پھر یہ شعر سامنے رکھیں، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی. نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو چاند لگتا ہے فلک پہ کیسا بن گہنے. تو اس لیے اگلا جو ہے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. شوہر نہ تو ظالم و جابر حکمران ہے اور نہ یہ اس کی جو ہے زر خرید لونڈی ہے. دونوں کا تعلق محبت کا ہے، اخلاص کا ہے، ہمدردی کا ہے، غمخواری کا ہے. مرد مسئول اور نگران ہے تو عورت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. اطاعت شیاری اور فرما برداری کے ساتھ ایک ادارے میں پرنسپل ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے. اگر کوئی دوسرا آئے گا تو وائس پرنسپل بن کے رہے گا. کب؟ جب پرنسپل موجود نہیں ہے. تو اگر یہ نقطہ ہم سمجھ لیں، ہم گھر کے اندر ہر آدمی چودھری بنا پھرتا ہے، اور وہی حال ہمارا مسجدوں میں، وہی انسٹیٹیوٹس میں، وہی اداروں میں، وہی سسٹم ہم گھروں میں لے آئے. اور ایک گھر میں 2 چودھری نہیں رہ سکتے. تو یہ اگر مرد بھی چودھری عورت بھی چودھری تو پھر بات نہیں بنے گی. اور اگلا چیز جو ہے، کلیاں نہ بچھاؤ راہوں پہ، ہم پلکوں کو بچھانے والے ہیں. تسکین قلبی اور سکون نفسی، جسمانی روحانی قربت اور حقوق زوجیت کا پورا دھیان رکھا جائے. میں اشارے میں بات کر رہا ہوں. اکثر خواتین جب اس چیز کو مس کرتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر بے رخی پہ اترتا ہے اور جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد شوہر کی خدمت اور اس کی کاموں میں معاونت، شوہر کا حد درجہ احترام، یہ کامیابی کا سنہری نسخہ ہے. عزت چاہتی ہیں تو عزت بانٹنا شروع کر دیں، محبت چاہتی ہیں تو محبت بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ احترام چاہتی ہیں تو احترام دینا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر مسکرا کے ملے، مسکرا کے ملنا شروع کر دیں. اور اگلا نسخہ کہ شوہر کے والدین کا احترام. اور میں تو کہتا ہوں، عورت جن کو چھوڑ آئی ہے اب وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ خونی رشتے ہیں، وہ کبھی نہیں مٹیں گے. آپ جتنا مرضی ان کو چھوڑ دیں، لڑ جائیں، وہ مرتے دم تک آپ کے رشتے دار ہیں، خونی رشتے ہیں. لیکن یہ جو ماں باپ نئے سلسلے سے بنے ہیں، جن عورتوں نے ان کو ماں باپ سمجھا ہے. اور بھائیو میرے سامنے ایک مثال ہے. ایک گھر میں گلستان کالونی فیصل آباد کے اندر گھر میں کوئی کلیش ہوا. لڑکی کے والدین اس کو لینے کے لیے آ گئے. گھر میں لڑکا بھی موجود ہے. اس نے بھی کہہ دیا چلے جائیں. کہنے لگی امی ابو جب آپ کے پاس میں رہتی تھی نا، آپ کے اشارے کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی تھی، کوئی لینے آتا تھا میں نہیں جاتی تھی. اب جب آپ نے ان لوگوں کو میرا ماں باپ بنا دیا ہے تو اب آپ اجازت ان سے لے، میں خود نہیں جا سکتی. اگر یہ کہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے تو اپنے گھر سے مجھے نکال دیا ہے، میں اب ان کے گھر سے نہیں نکلنا چاہتی. واللہ اس کے یہ 2 بول جو ہیں پورے گھر کو کافور بنا گئے. صرف سوچنے کی اور تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اللہ پھل لگا دے گا. اس کے بعد اگلی چیز کہ اگر کبھی غلطی ہوگی، انسان سے غلطی ہوتی ہے تو ایکسکیوز کرنا سیکھے. حجت بازی کی بجائے معذرت کا انداز اپنائیں. بے رخی کا جواب کبھی بے رخی میں نہ دیں. اور اگر غلطی خامند کی ہے تو تب بھی میں کہوں گا جلد بازی نہیں کیجیے. کسی عمدہ انداز سے اس کو احساس دلا دیجیے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مرد ہوں اس لیے مردوں کا پلڑا بھاری رکھ رہا ہوں. میں مردوں کی سائیکی کو اور ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے غلطی کی ہے لیکن وہ اسے غلطی کہنا بس اوقات قبول نہیں کر رہا ہوتا. اگر عورت اچھے انداز سے احساس دلا دے کہ جو ہے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں، گھر بچ جاتا ہے. اور اس کے بعد شوہر کی ناراضگی دور کرنے کے لیے حکمت عملی. جہاں پیار و محبت ہوتا ہے وہاں نفرتیں بھی ہوتی ہیں، اور گلشن میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں. اور کبھی یہ کانٹے جو ہے پھولوں کی پتیوں میں بھی چبھ جاتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. نفرتیں محبت
محبتیں، پیار، سختی جو ہے، یہ ساری چیزیں تو ان کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ اب یہ ایک بہت ہی قیمتی علاج ہے۔ اگر مرد ناراضگی میں آ کے بے رخی میں بول رہا ہے تو عورت خاموش ہو جائے، اور اگر وہ بول رہی ہے تو چپ ہو جائے۔ دیکھیے پھر اگر غضبناک ہو رہا ہے تو نارمل رہے، ایکسکیوز کرنے میں پہل کرے۔ اور بھائیوں، گاڑی اگر گرم ہو جائے تو عقل مند ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ پہلا کام ریس زیادہ دیتا ہے، سب سے پہلے ریس سے پاؤں اٹھاتا ہے، بریک پہ پاؤں رکھتا ہے۔ ریس سے پاؤں اٹھائیے، بریک پہ پاؤں رکھیے، گاڑی روکیے۔ اب اس کو ہوا سے، اگر پانی نہیں ہے تو ہوا سے، پانی ہے تو پانی سے اس کو ٹھنڈا کیجیے۔ جب تلک وہ سوئی جو ہے نارمل پوائنٹ پہ نہیں آتی ہے، آپ ریس مت دیجیے اور اسے مت چلائیے، انجن سیز ہو سکتا ہے، گاڑی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ گھر کی گاڑی، یہ زندگی کی گاڑی اگر کبھی گرم ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنا سیکھیے۔ اور پھر ٹھنڈا کیسے کرنا ہے؟ کہہ دے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، غلطی میری ہے یا کہ کوئی بھی ہے، میں تب تک نہ کچھ لوں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی جب تک آپ راضی نہیں ہو گئے۔ میں آپ کو منانا چاہتی ہوں، مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ کی رضا میں میرے لیے سب کچھ ہے اور رب کی رضا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں شوہر اتنا ظالم نہیں ہوتا۔ شوہر پہ بے جا اعتراض اگر کرنے کی عادت ہے چھوڑ دیجیے، بے جا شکوے شکایتیں ہیں تو چھوڑ دیجیے، اور بے جا توقعات اور فرمائشوں کو بھی چھوڑیے۔ اس کی چادر کو دیکھیے، اس کی ٹانگیں اتنی نہیں کھلوائیے کہ وہ بیچارہ باہر ننگا ہو کر کے رہ جائے۔ پھر دیکھیے گھر میں کیسے ہوتا ہے۔ کفایت شیاری سے کام لیجیے، چادر کے مطابق پاؤں کھولیے، جھوپڑا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر کوٹھیاں بھی عذاب بن جائیں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات کا کیا کچھ نہیں تھا۔ ٹائم کیا ہوا؟ نہیں جو ہے بتا دوں تاکہ میں اس کو ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی، یہ ٹائم بھی ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ چاہتے تو کائنات کا سب سے بڑا کوٹھا اور کوٹھی دے سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے آقا نے پوری زندگی جن حجروں میں اپنا وقت گزارا ہے بیویوں کے ساتھ، اگر آپ نے کبھی وہ دیکھنا ہو نا تو یہ رمضان میں جب لوگ اعتکاف بیٹھیں گے تو ایک اعتکاف بیٹھنے کی جگہ سے زیادہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے تو بیوی سامنے سو نہیں سکتی، اگر وہ لیٹی ہوتی تو آپ رب کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ سجدہ کرنا ہے تو بیوی کو ہاتھ لگاتے ٹانگیں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے، اور جب آپ سجدہ کر کے اٹھ جاتے تو پھر آپ کی اہلیہ جو اپنی ٹانگوں کو دراز کر سکتی تھی۔ اتنی جگہ میں زندگی بتا دی، لیکن کیسے خوشگوار ماحول کے اندر کہ آقا اس دنیا سے بھی چلے گئے تو وہ ہمارے لیے امہات المومنین بن کے رہی۔ اگر احترام ہے، وقار ہے، کفایت شیاری ہے تو جھوپڑا بھی جنت ہے، وگرنہ اللہ کی قسم کوٹھی بھی جہنم ہوگی۔ اندر 10 اے سی لگے ہوئے ہوں گے، وہ ٹھنڈک نہیں کر رہے ہوں گے، جو اندر کی آگ لگی ہے وہ بجھا نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز کہ شکر گزار بیوی بنے، یہ رویہ اپنائیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندو کا شکر کرنا نہ سیکھا اس نے رب کا شکر کرنا بھی نہیں سیکھا۔ اور ضروری نہیں کہ شکر تب ہو جب 10 تولے زیور گھر میں آ جائے، نہیں، اگر وہ آپ کے لیے کچھ نہیں، ایک ورق کے اوپر ایک جملہ لکھ کے بھی آپ کو دے دیتا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین گفٹ سمجھ کر کے اس کے اوپر مشغول رہیں، پھر اس کی قدر دیکھیں۔ بھائیوں، میں ایک شوہر کو جانتا ہوں، غریب تھا بیچارہ، اس نے اپنی بیوی کو جو فرسٹ نائٹ گفٹ کیے، جو چیز تحفے میں دی، وہ ایک کاغذ کے اوپر سادگی میں کاغذ پھاڑا، اس کے اوپر ایک جو اسے شعر اچھا لگا وہ اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ شوہر فوت ہو چکا ہے، آج بھی میں اس خاتون کو جانتا ہوں، اس کے ٹرنک کے اندر جو سب سے زیادہ محفوظ شدہ چیز ہے وہ اپنے شوہر کا دیا ہوا وہ گفٹ ہے، جس کی وہ قدر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے وقار، یہ ہے پیار۔ اور اس کے بعد مشکل حالات میں شوہر کی غمخواری، اس کے اندر میں امہات المومنین میں سیدہ خدیجہ بننے کا کہوں گا۔ آج نام بیٹیوں کا خدیجہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن کردار کی خدیجہ نہیں ملتی کہ جب محبوب گھبرائے ہوئے آئے، ڈرے ہوئے آئے، شوہر باہر سے ڈرا ہوا آیا، یہ گھر سے جواب دے رہی ہے اور لو پنگے کہیں بھی تھا نا، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ سیدہ نے کیا کہا؟ محبوب کہتے ہیں زملونی زملونی، میں کب کپا رہا ہوں، میں سہما ہوا ہوں، ڈر رہا ہوں، میرے اوپر چادر دے دیجیے، مجھے کچھ نہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے کہ جو بیواؤں کا خیال رکھے، جو یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ دست شفقت رکھے، جو مہمانوں کی قدردانی کرے،
लंबी चौड़ी तारीफें सुना दी, कहा अल्लाह आपको कभी जाहिर नहीं करेगा। यूं सहारा दिया कि जब पूरी कौम दुश्मन थी तो पहलू में ये बीवी जो है एक दोस्त बन के, खैर खां बन के, हौसला दिलाने वाली बन के खड़ी थी। और उसके बाद अगली चीज जो है 26वां नुस्खा कि शौहर के राजों की राजदान बन जाए। सबसे बेहतरीन राजदान बीवी होनी चाहिए। भाइयों, मैं अपने रिश्तेदारों के अंदर 3 बच्चियों को जानता हूं, 3 बच्चियों को जानता हूं। आप यकीन कीजिए तीनों गरीब हैं, तीनों के शौहर भी गरीब हैं, लेकिन वो इतनी बाइज्जत और बावकार रह रही हैं। एक 2 उनमें से अहमदपुर शर्किया में, एक सड़क के इस किनारे रहती है, एक इस किनारे रहती है। दोनों बहनें हैं। फर्क बता दूं, जो इस किनारे रह रही है वो ज्यादा गरीब है। हम रात के 12 बजे भी उनके पास गए और बगैर बतलाए भी अगर गए, उनके घर में कुछ भी नहीं था तो उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छी गुजर रही है। और हैं वो, हम जानते हैं कि बहुत गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इजहार नहीं किया, शिकवा नहीं किया। और जो इस तरफ रह रही हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन जब भी चले जाएं उसी वक्त इन्होंने मैं कहीं रहनी है, कभी कुछ चीज लाया करो, फ्रिज खाली, परौणियां का पता होता है। इस तरह की बातें कि शौहर के शिकवे और राज जो घर के मामलात हैं, आप उन पर पर्दा रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे बुजुर्गों की मिसाल दी जाती है। एक खातून और मर्द की लड़ाई हुई, एक आलिम के पास गए और कहने लगे, मैं आज के आलिम की बात नहीं कर रहा, अल्लाह हमारे हालात पे रहम फरमाए, था किसी वक्त का कि चल के उससे ना जरा आपस के मामलात को जिक्र करें। शिकवे शिकायतें की तो शौहर ने आवाज दी अंदर उस आलिम ने कि अहलिया जो घर में है, कुछ बे मेहमान आए हुए हैं। उसने अंदर चादर के नीचे से तरबूज भेज दिया। इन्होंने कहा कि ये तो छोटा है, मेहमान जरा बाकदर हैं, कोई और भेजिए। फिर अंदर को जो है भेजा, खातून ने फिर भेज दिया। 7 मरतबा उस वाक़े में लिखा है कि ये शौहर उधर भेजता रहा, खातून वापस भेजती रही। आखिर तंग आकर के वो जो लड़के आए हुए थे और नसीहत के लिए आए थे, एक दूसरे के शिकवे सुनाने के लिए, कहने लगे जी ये क्या मामला है, तरबूज तो हुई है जो बार बार आ रहा है। कहने लगे हाँ, बस यही फर्क है कि अगर कोई बीवी होती आम रूटीन की तो कहती वह के सुखी टोर बनाऊंडा जे घर दिता कीजिए ले आके। जितनी मर्तबा भी है उसने मेरा भी पर्दा रखा है, अपना भी पर्दा रखा है। खामोशी के साथ चीज जो है उसी को वापस भेजा है। आपके पास जो कुछ है खामोशी के साथ वो दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आ गया, कहा मेहमान नवाजी कौन करेगा? ये बगैर इत्तला के, पता नहीं घर में क्या है, क्या पका है क्या नहीं पका, ले गया। आज आप करके देख लें बगैर इत्तला के, 4 मेहमान साथ ले आए, सहरी अफ्तारी में मसला देख लेंगे आप, क्या मामला हो जाता है, कैसी बातें सुननी पड़ती है। लेकिन वह क्या है, कहा अल्लाह की बंदी कुछ घर में है। आज की औरत होती तो कहती देख के गए थे, पता किन्होंने घर क्यों गए थे, लेकिन कहा नहीं, हाँ है, बच्चों का खाना पड़ा हुआ है, मेरे और आपका भी नहीं है। कहा ऐसे कीजिए बच्चों को सुलाइए। ये नहीं कहा क्यों, सुला दिया। चिराग बुझा देना। खाना खाते हुए मेहमान ने खा लिया। यारो इस प्यार और मोहब्बत एक ताल्लुक मेहमान नवाजी तो थी ही, लेकिन इताअत फरमा बरदारी और शौहर की बात को मानना और ये वकार, ये इज्जत, ये शियार, यही सबब है कि 1450 साल बीत गए। आज हम अन्नूर मैरिज हॉल में बैठ के कामुकी में भी उस औरत और मर्द की मिसाल दे रहे हैं। आए मिसाली शौहर बनना चाहते हैं, मिसाली बीवी बनना चाहते हैं तो इन चीजों को अपनाएं। शौहर पर बेजा शक छोड़ें, शौहर के आराम का ख्याल रखें, इज्जत और इस्मत की हिफाजत करें, झूठ से गुरेज करें। और याद रखिए, मैं आखिर में खुशखबरी, पहली चीज थी खुशखबरी नहीं थी, जहन्नम में औरतें ज्यादा देखी। वजह क्या है? अल्लाह की नाशुक्री, खामन की नाशुक्री। और फरमाया आखिर में खुशखबरी, जो औरत अपने आप को दिन के अंदर 5 नमाजों का एहतमाम करती है, सल्लत खमसा, अपने खालिक के हुकूक का ख्याल रखती है, अपने रोजे रखती है, अपने वजूद का ख्याल रखती है और अपनी इज्जत का और शौहर की इज्जत का ध्यान रखती है, अल्लाह ताला उसको खुली इजाजत देंगे कि जन्नत के सारे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जिससे तेरा दिल चाहे तो उससे दाखिल हो जा। तो इसलिए आए शौहर की फरमाबरदारी के अंदर इस चीज को, झूठ को छोड़ दें, क्योंकि अल किज़्बु आरुन फिद दुनिया व नारुन फिल आखिरा, झूठ बोलना दुनिया में बायसे आर है और क़यामत के दिन बायसे नार है। इंशाअल्लाह फिर देखेंगे कि ये घर भी जन्नत बन जाएगा। सलामन सलामा, प्यार मोहब्बत, काफी सारी चीजें हैं जिनको मैं हाईलाइट नहीं कर सका वक्त को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन मैं अपनी बहनों से, माओं से, बेटियों से फिर ये कहूंगा कि इसके अंदर अपनी जो है बेइज्जती तसव्वुर मत करें। झुकी शाखों को अल्लाह फल हमेशा ज्यादा देता है और उनको अल्लाह फल और फूल ज्यादा लगाता है।
آئیں جو چیزیں پڑی ہیں وقت کے ضیاع کے لیے نہیں، مرد اور عورت دونوں مل کر کے اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور قوم کے لیے مثالی بنانے کے لیے کاوش کریں۔ انشاءاللہ العزیز تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، تزکیہ بیت بھی ہو جائے گا، اور تزکیہ تعلق بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ گھر کا ماحول کیسے لگتا ہے۔ اگر الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو حضرات وہ میری غلطی ہے، یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے۔ اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا اور اس کی توفیق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔